ذہن میں گندے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور اختیار عطا فرمایا ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں جنہیں وہ خود بھی پسند نہیں کرتا۔ خاص طور پر نفسیاتی یا غیر ضروری خیالات بعض لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ذہن ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ روز مرہ کے واقعات، دیکھی ہوئی چیزیں، سنی ہوئی باتیں اور مختلف خواہشات مل کر ذہن میں بے شمار خیالات پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض اچھے ہوتے ہیں اور بعض ایسے جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ اصل امتحان خیالات کا آنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل اور دماغ منتشر ہو رہا ہے۔ کبھی کاروبار یاد آ جاتا ہے، کبھی گھر کے مسائل اور کبھی ایسے خیالات جو عبادت کے دوران بالکل مناسب نہیں ہوتے۔ اس صورتحال میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اگر غیر ارادی طور پر خیالات آ جائیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ جب بھی ذہن بھٹکے فوراً اپنی توجہ دوبارہ نماز کی طرف لے آئیں اور تلاوت کے الفاظ پر غور کریں۔ خشوع و خضوع دراصل دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہے تو اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے اور نماز میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز جلدی جلدی ادا کرنے کی بجائے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے۔ وسوسوں کا ایک بڑا علاج یہ ہے کہ انسان انہیں اہمیت دینا چھوڑ دے۔ اکثر لوگ بار بار انہی خیالات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید مضبوط ہوتے جاتے ہیں، لیکن جب انسان ان کی طرف توجہ نہیں دیتا اور خود کسی مثبت کام میں مشغول کر لیتا ہے تو یہ خیالات آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ علم نفسیات بھی یہی بتاتا ہے کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم زبردستی ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ ذہن میں آتی ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کسی فائدہ مند سرگرمی کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، مطالعہ یا کوئی مثبت مشغلہ اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں جن سے وہ خود نفرت کرتا ہے تو اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے مطابق انسان صرف ان خیالات کی وجہ سے گنہگار نہیں بنتا جو اس کے اختیار کے بغیر ذہن میں آ جائیں۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر ان خیالات کو اختیار کرے یا ان پر عمل کرے۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مایوسی، خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں بدگمان ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے اور اپنے بندوں کی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی وسوسے آئیں تو اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ استغفار کی کثرت، 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے۔ مزید یہ کہ موبائل فون، غیر اخلاقی مواد اور ایسی چیزوں سے یاد رکھیں
وسوسوں پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جو شخص مسلسل دعا کرتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور نیکی کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ خیالات، مضبوط ایمان، خشوع والی نماز اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں۔